اس کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے ایک ایسی چیز، ایسی نصیحت، ایسا وعظ اور ایسی بات آ گئی ہے جو تمہارے رب کی جانب سے ہے، جو تمہارے دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ دلوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ہے نا، بدن کی بیماری سے زیادہ خطرناک بیماری دلوں کی ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری میں نقصان ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصان دلوں کی بیماری کا رہتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے بارہا کہہ چکا ہوں، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عذاب ہوتے ہیں، طرح طرح کے عذاب قوموں پہ نازل ہوئے، لیکن سب سے برا اور سب سے بڑا عذاب کیا ہوتا ہے؟ صحیح فکر سے محرومی۔ صحیح فکر سے محرومی، صحیح فکر نہیں ملی تو وہ سب عذابوں سے زیادہ بڑا عذاب ہوتا ہے کہ آدمی اسی کے اندر گت کے مرتا کھپتا وہیں فنا ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں پاتا ہے، ساری اپنی صلاحیت، وقت، ساری چیزیں گنوا بیٹھتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں موعظت دی ہے قرآن کی شکل میں، اللہ کی کتاب ایک مستند، لا ریب، کوئی شک نہیں، جو ایتھینٹک ہے، اس کے جیسی کوئی نہیں، اللہ کی واحد کتاب پوری دنیا میں، اللہ رب العالمین کی واحد کتاب جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے نا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب آسمانی اب اصل شکل کے اندر موجود نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ کتاب اس لیے اصل شکل میں موجود ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے حفاظت کی، محفوظ رکھنے کی، لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنا رحم شروع دن سے جاری رکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا لمبا سلسلہ، کتابوں کا، صحیفوں کا نازل کرتا رہا، بار بار بتاتا رہا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی کج فہمی کی وجہ سے، غلط سمجھ کی وجہ سے، یا پھر اپنے خواہشات کی غلامی کی وجہ سے، مفاد پرستی، خود غرضی، تنگ دلی، اپنا ہی سوچنا، اپنی فکر کرنا، ایسے سب بیماریوں کا جب وہ شکار ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ تعلیمات کے اندر مکسنگ شروع کر دی، ہے نا، ملاوٹ۔ اصلی مال کے اندر گوبر ملانا شروع کر دیا، مٹی ملانا شروع کر دیا، زہر ملانا شروع کر دیا، نہ جانے کیا کیا اس نے ملا ڈالا، اور اللہ کی تعلیمات کو اس نے جو ہے باقی نہیں رہنے دیا۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے انعامات ہمارے لیے بنائے، بہت سارے انعامات، اتنے سارے انعامات ہیں کہ ہم جو ہیں وہ انعامات کو سوچ بھی نہیں سکتے، علم میں لانے کے لیے اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن سے ہم جو ہے آشنا بھی نہیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے، لا تحصوها، تم اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا منعم، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے جو ہے تمہاری بھلائی کے لیے، رحمان ہے نا، وہ رحمان ہے، اس کی رحمت جوش بھی کھا رہی ہے، ابل بھی رہی ہے، اور تسلسل بھی ہے اس میں۔ رحمان اور رحیم کی تفسیر ہم جب پڑھتے ہیں تو کیا ہی مزہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو رحمانیت ہے اور جو رحیمیت ہے تو وہ مسلسل بھی ہے اور پورے جوش اور ولولے کے ساتھ ہے۔ پورا خیال، پورا لحاظ ہمارے مالک نے اتنا بڑا منعم حقیقی ہے وہ کہ ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جہاں اس نے ہماری نقص سنواری، ہمیں اچھی شکل دی،
ہاتھ پاؤں دیے، اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے ان ہاتھ پاؤں والی مشین کا استعمال، محفوظ استعمال، ارتقائی استعمال، سکون اور اطمینان والا استعمال کیسے ہو سکتا ہے، خوشیوں والا استعمال کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو ہے ہم نہیں پا سکتے تھے، ان باتوں کو، ان رازوں کو ہم نہیں پا سکتے تھے۔ آج ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں کہ دنیا کے علوم لوگوں نے حاصل کر لیے، لیکن جو ہے یہ علم سے وہ نا آراستہ ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے ان کی عقل ایسی ماری گئی ہے کہ پتھروں کے سامنے جھک رہے ہیں اور جانوروں کا پیشاب پی رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، لیکن جو ہے ان کا علم ان کو یہ راہیں نہیں دے سکا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو جو ہے وہ دیا اس نے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو بہت اہتمام کیا یہ نعمت دینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے بارہ ہمارے سامنے جو ہے باتیں آ چکی ہیں کہ دنیا کا سینٹر چنا، سارے انسانوں کا سردار اس کے لیے چنا گیا، سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک چنا گیا، اور سارے راتوں کی سردار لیلۃ القدر چنی گئی، ہاں، اور اس کی وجہ سے ان سارے لوگوں کو، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ عظمت دی گئی۔ آپ کو اور مجھے خیر امت کہا گیا اسی لیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے فالوور ہیں۔ لیکن بہت بڑا المیہ ہمارے ساتھ دو چار جو بڑے بڑے المیے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو الگ چیز سمجھا، دین الگ بنا دیا۔ جو دیندار ہے وہ دنیا داری کرے تو لوگ اس کو عجیب سمجھتے تھے، اور جو دنیا دار ہے وہ دیندار بن گیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بیوقوف ہو گیا، ہے نا، دیوانہ ہو گیا۔ اس کی جو ہے بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ دیوانگی والی زندگیوں پہ تھوڑا سا جو ہے اگر ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی زندگی ابو ذر غفاری کی زندگی، ہاں، جب معلوم پڑا، اپنے بھائی کے ذریعے تحقیق کرائی اور پھر پہنچ گئے، اللہ کے رسول کے سامنے ایمان لائے۔ اللہ کے رسول کے ایمان لانے کے بعد ان سے کہا گیا کہ اپنا ایمان ابھی ظاہر مت کرو، ذرا دبا کے رکھو، چھپا کے رکھو، نہیں تو مشکل میں آ جاؤ گے، ذرا پریشانی سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن یہ دیوانہ، اس نے کیا کیا؟ قسم ہے رب عظیم کی کہ میں یہ عمل کر ہی نہیں سکتا چھپانے والا، میں ضرور جا کر جو ہے سارے لوگوں کو بتاؤں گا۔ آ گئے جو ہے کعبہ میں، حرم میں آ گئے، اور سارے قریش کو جو ہے مخاطب کر کے بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خوب مارے لوگوں نے، خوب پیٹا، جس کا جو بن پڑا وہ جو ہے ہاتھ، گھونسا، لات جو بھی دے سکا دیتا رہا۔ وہ تو حضرت عباس نے دیکھے کہ یہ تو چلا جائے گا، اس کا کام ہو جائے گا، تو انہوں نے ان کے اوپر جو ہے آ کر آندھے ہو کر ان کو بچایا، اور لوگوں سے کہا کہ کس کو مار رہے ہو تم؟ ان کا قبیلہ جہاں بستا ہے وہ تمہارے تجارت کی راہ ہے، بند ہو جائیں گی تمہاری منڈیاں، منڈی جانے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اتنا مار کھایا یہ آدمی نے، اور پھر دوسرے دن جو ہے تھوڑا سا افاقہ ہوا، پھر جا کے جو ہے وہی اعلان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور لوگوں کے جو ہے وہ پرواہ نہ کرنے والے اور اللہ کے رسول سے عشق رکھنے والے ایک جو ہے وہ جوان بھی ملتے ہیں کہ بڑی ہی دل کو لبھانے والی ان کی جو ہے وہ حرکت تھی، وہ عمل تھا کہ ماں باپ نے جو ہے وہ اتنے زیادہ کالے پیدا ہو گئے کہ ان کے ماں باپ نے ان کا نام ہی الاسد رکھ دیا۔ لوگ ان کو جو ہے کالا کلوٹا بول کر بلاتے تھے۔ اب کوئی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جو بھی رویہ رکھتا ہو، لیکن صحیح ان کا نام ہی یہ رکھا گیا، وہ کیا سب اسی نام سے پکارتے تھے، اور اسی طرح سے ان کی جو ہے وہ زندگی گزرتے گزرتے جوانی کی دہلیز پر آ گئی۔
اب جوانی کا تقاضا ہے، ہاں ضرورت ہے نکاح کی، تو کوئی جو ہے رشتہ نہ دے، کون دے اس کالے کولڈے کو؟ اپنی بیٹی جو ہے کون دے؟ کوئی نہیں دینے لگا۔ گزرتے رہے ایام، گزرتے رہے، بہت پزمردگی محسوس کرتے کہ مجھے جو ہے کون دے گا اپنی بچی، کوئی نہیں دے گا، اور بہت مایوسی کا شکار ہو کر ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ شکایت جو ہے اللہ کے رسول سے کی کہ مجھے کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں صاحب سے ملو اور ان سے میرا پیغام دو کہ میں ان کی بیٹی کا رشتہ تم سے جو ہے وہ طے کر دیا ہوں۔ پہنچ گئے، بتایا ابا جان کو، ابا جان باپ کا جو ہے وہ باپ کی محبت جوش ماری، تھوڑا سا ایمان مان پڑنے لگا، ذرا سا متاثر ہو گیا۔ باپ نے جو ہے کہا کہ نہیں، میں اپنی ان کی بیٹی اتنی خوبصورت، اتنی پڑھی لکھی اور اتنی شان سے انہوں نے ان کی پرورش کی، اتنے جو ہے وہ جتن سے اس کو پالا پوسا، تو تھوڑا سا انکار کا رویہ اختیار کیا۔ بیٹی نے اندر پردے سے سن لیا، اور اس کو جب معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول نے وہ رشتہ طے کیا ہے، تو انہوں نے ابو جان کو وہ شیطان کا شکار ہونے سے جو ہے بچا لیا کہ ابو جان کیا کر رہے ہو؟ جانتے ہو کس نے یہ رشتہ طے کیا؟ اللہ کے رسول نے یہ رشتہ طے کیا۔ اور پھر جو ہے وہ الحمدللہ رشتہ ہو جاتا ہے، لڑکی راضی، جب لڑکی راضی تو پھر کیا ہے، نکاح ہو گیا، اور پہلی رات گزرتے ہی دوسرے دن جو ہے وہ اعلان ہو گیا، جنگ میں جانا ہے، اللہ کے سامنے ثبوت دینا ہے، جہاد کرنا ہے۔ کھجور کھاتے کھڑے تھے تو ان کو ارادہ کیے کہ جاؤں گا میں ذرا کھجوریں تھوڑی کھا لیتا ہوں، لیکن فوراً احساس ہوا کہ یہ کھجوریں مجھے جنت میں جانے سے روک رہی ہیں، جنت میں جانے سے۔ دیوانگی دیکھیے، ایمانی کیفیت، یقین۔ انہوں نے ان کھجوروں کو چھوڑ دیا اور فوراً لبیک کہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیے اور شہادت پالی، شہادت پالی۔ تو اللہ کے لیے صحیح فکر جب ان کو مل گئی، اللہ کو انہوں نے جب پہچان لیا، اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے ان کا دل جب سرشار ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے اسی کا نشہ اپنے اوپر جو ہے وہ سوار کر لیا۔ اس کے علاوہ ان کو پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اتنی اچھی چیز، اتنی بہترین نعمت، اللہ رب العالمین کی پہچان، اللہ رب العالمین سمجھ میں آ جائے، اللہ کا رسول سمجھ میں آ جائے، اللہ کی شریعت سمجھ میں آ جائے، اتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین کا کہ ساری نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت میری ساری نعمتوں میں سب سے عظیم ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہارا دین مکمل کر کے اپنی نعمت مکمل کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمتیں اب پوری ہو گئی۔ یہ عطا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے اللہ کے رسول کو حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کی آخری آیت یہی نازل ہوئی۔ اتنی بڑی نعمت، اس نعمت پر جب چلے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سارا زمانہ جو ہے ان کی ذہنیت کا، ان کی علمیت کا جو ہے وہ گواہی دینے والا تھا، اتنے پائے کے جو ہے وہ امام، نشہ تھا صحیح فکر کا، صحیح فکر مل گئی تھی، دونوں شانوں سے ہاتھ اکھیڑ لیے گئے ان کے، اور اس کا کوئی غم نہیں تھا، انہیں کوئی غم نہیں تھا۔ اور تھوڑا نزدیک آئیں تو شاہ ولی اللہ صاحب
اتنی عظیم الشان علمی شخصیت، مفسر اعظم، بڑے عالم دین، جید عالم دین، آپ کو بھی صحیح فکر ملی، تو زمانے کی فکر جو ہے نا وہ نہ پہلے والوں نے کی نہ پھر انہوں نے کی، نہ جو ہے وہ جس کی صحیح فکر جس کے سمجھ میں آ جائے وہ بھی نہیں کرتا، اور لوگ اس کو جو ہے نا وہ دیوانہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی دیوانگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے اس بندے نے جو ہے وہ صحیح سمجھ کے، صحیح فکر کے نتیجے میں جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیا۔ قرآن کا ترجمہ پہلی بار ہمارے ملک میں فارسی میں ہو گیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اب لوگوں میں جو ہے وہ دین سے جو دور ہیں، جانتے نہیں ہیں بیچارے، ان کی بات نہیں ہے۔ ہمارے دین کے بڑے بڑے عالموں نے فتوے جاری کیے ان کے کفر کے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کفر کے فتوے جاری کیے۔ کیوں؟ صحیح فکر نہیں ملی تھی، صحیح فکر سے ذرا ناآشنا تھے۔ وہ اپنی جگہ پہ مخلص تھے، علماء جو ہے اپنی جگہ پہ اپنے حساب سے، لیکن صحیح فکر نہیں ملنے کی وجہ تھی کہ ان پر جو ہے وہ کفر کے فتوے لگائے گئے، اور بعد میں جو ہے لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، صحیح فکر ہے یہ۔ اور پھر الحمدللہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کئی زبانوں کے اندر قرآن کے جو ہے وہ تراجم ہوئے، اور پھر جو ہے ایک شخص اٹھا اور اس نے جو ہے آواز لگائی، اس نے آواز لگائی۔ لوگوں کی جب یہ صحیح فکر جب مل جاتی ہے، صحیح فکر جن لوگوں کو مل جاتی ہے نا، وہ کسی کی بھی ملامت کا، کسی بھی جو ہے مخالفت کا کوئی غم نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں کرتے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے مومنین ہوتے ہیں جو اللہ کی معرفت کو جب پا لیتے ہیں تو پھر وہ کسی کی بھی ملامت کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے، خوف نہیں کرتے۔ اس نے بھی اٹھ کر کہا کہ لوگوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اتنے اہتمام سے نازل کیا ہے، یہ خالی تلاوت کی کتاب نہیں ہے، صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا تھا اور ہم نے سمجھ رکھا ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ صرف تلاوت کی کتاب ہے یہ، اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، صرف مردوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، مردوں کے لیے۔ ارے یہ زندوں کے لیے ہے، سب سے پہلے یہ زندوں کے لیے ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، صرف مردے کو لیے ثواب پہنچانے کے لیے پڑھنا ہے۔ قرآن خوانی ہو رہی ہے، ہاں، لوگ جو ہے وہ اتنے قرآن پڑھے، اتنے جمع ہوئے تھے، فلاں مولانا نے 70 قرآن دے دیے، کہاں رکھے بھائی؟ تجوری میں۔ تو ایسے کچھ بھی لوگوں نے جو ہے وہ بنا رکھے اور کتاب کا مذاق بنا رکھا ہے۔ صحیح ہے اپنی جگہ پر بات کہ الف لام میم، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ 3 حرف ہیں اور تینوں پر 10 نیکیاں ہیں، یہ کہیں جانے والی نہیں ہے۔ لیکن صرف یہی ہے نہیں، بلکہ یہ جو ہے کتاب کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جو سالوں سے ہو رہا ہے، سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ دین کے سمجھدار لوگ، دین کے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کو کرتے آ رہے تھے، تو اس آدمی نے جو ہے وہ ان کو سمجھایا پوری طاقت سے، پوری قوت سے، ہاں، ہر طرح کے تانے سہے، تکلیفیں سہی، خلاف فتوے لگے، ہاں، اسے جو ہے وہ تختہ دار پہ جو ہے وہ لے جایا گیا، کالی جو ہے وہ ٹوپی جو ہے وہ پہنا دی گئی، پھانسی دینا ہی تھا کہ اللہ نے بچا لیا اس کا ایمان، اور بہتوں کو جو ہے اللہ نے قبول کر لیا۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ نے قبول کر لیا، شہید ہو گئے، لیکن شہادت سے وہ گھبرائے نہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ۔ صحیح فکر ملی ہے، جب صحیح فکر ملی ہے تو اطمینان ملتا ہے، صحیح فکر ملتی ہے تو اطمینان ملتا ہے، دل کشادہ ہوتا ہے، آدمی جو ہے وہ صحیح راہوں پر اپنے آپ کو گامزن رکھنے میں بڑی آسانیاں محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھنے کے لیے آئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اغفالھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ تالے کھولنے کا وقت ہے، فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ قرآن جیسی نعمت اس لیے دی ہے کہ ہمارا بلند مقام جو ہم کھو چکے ہیں، آج ہمارے سامنے قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کی قدر نہیں کی ہے ہم نے، قرآن کی قدر نہیں کرو گے تو اس کی 2 سزائیں ہے نا۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، تو وہاں پر 2 سزائیں بتائی گئی۔ جو بھی اس سے اعراض کرے گا، اس کی قدر نہیں کرے گا، بھاگے گا، اس کو مذاق کی چیز سمجھے گا، ضروری نہیں سمجھے گا، 2 کان دیے اللہ نے، یہاں سے سنو اور یہاں سے نکال دو، ایسا کرے گا، رویہ اختیار کرے گا، تو اس کے لیے 2 سزائیں، ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہاں پر کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، دنیا کی زندگی کو ہم جو ہے تنگ بنا دیں گے۔ آج کتنی تنگ ہے ہماری زندگی، کتنے مجبور ہیں ہم، کتنے مجبور ہیں۔ جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور ہم اس کا بال بھی باقی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نا، ہماری جو ہے قسم پرسی، ہماری بے بسی، ہماری بے وزنی، کتنی شہادتیں، کتنی شہادتیں۔ سب سے بڑی شہادت بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی، کیا بگاڑ سکے ہم؟ ہمارے جوانوں کو بے قصور ٹھوسا گیا، ٹھوسا جا رہا ہے۔ کوئی بھی جو ہے دندناتے ہوئے آتا ہے اور ظلم کرتا ہے، محلے کے محلے اجاڑ دیے جاتے ہیں، ماؤں کی گودیں سونی کر دی جاتی ہیں، کئی باپوں کے دل زخمی ہو کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کوئی اس کا مداوع اسے نظر نہیں آتا۔ چیخ چیخ کر اور بلک بلک کر یونس کی ماں آزاد میدان کے اندر دھرنے دے دے کر تھک کر چلی گئی۔ ہم کیا کر سکیں؟ یہ قسم پرسی، یہ کمزوری، ہماری آواز میں وزن نہیں، ہماری باتوں میں وزن نہیں، کوئی سنتا نہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ 80 سال کا تجربہ، ایک بوڑھا پوری علمی ادراک کے ساتھ، پورے عقل اور شعور کے ساتھ چند سال مالٹا کی جیل میں گزار کر آنے کے بعد مولانا محمود الحسن صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور و فکر کیا تنہائی کے اندر کہ یہ ایسی حالت کیوں ہے ہم مسلمانوں کی۔ تو انہوں نے 2 وجہیں جو ہے نا بیان کی، اور ان 2 وجہوں کو مولانا محمد شفیع صاحب معارف القرآن جن کی تفسیر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسری وجہ اسی کے ضمن میں ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو وہ 2 وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے جو ہے وہ سمجھ کر نہیں پڑھا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس عقل ہے انگریزی سمجھنے کے لیے، ہمارے پاس فراست ہے فلاسفر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، بڑے بڑے علوم ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، کسک ہے، تڑپ ہے، سب ہے۔ نہیں ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا ایسا معاملہ ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری حالتیں کیسے بدلے گی؟ یہ فکر خدا را خود بھی سمجھ جائیے اور سب کو سمجھائیے۔ اکیلا چنا کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا اکبر خان یا اکیلا عبد الرشید یا آپ میں کا کوئی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو اپنی طرح اپنے گراؤنڈ میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں یہ کوششیں کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو سب سے پہلے خود سمجھنے والے بنیں۔ اللہ کی کتاب کا حق ہے یہ، ورنہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ مذاق ہے یہ، مذاق بنانا ہے اللہ کی کتاب کا، اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھنا۔ ارے ہماری ساری
منافرت کی دیواریں گر جائے گی، سارے تفریقے ختم ہو جائیں گے۔ ہم یکجٹ ہونا چاہتے ہیں تو تمنا کرنے سے نہیں ہوگا، صرف تمنا کر لینا جو ہے وہ اس کا نام دین نہیں ہے۔ ہم سب کو، ہر کلمہ گو مسلمان کو جو ہے سب سے پہلی فرصت میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی کتاب کو ترجمات سے بھی پڑھیں اور تفسیر سے بھی پڑھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے عالم کا پڑھو، آپ کو جس عالم دین پر اعتماد ہے اس کا پڑھو۔ اللہ کی کتاب ایک معجزہ ہے اور اس کی قربت سے جو ہے یقیناً جو ہے ہدایت ہم سب کو ملے گی، تمام جو ہے کج فہمیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ قرآن کا سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وقال، اللہ کے رسول کہیں گے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں دعویٰ پیش کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ میری قوم نے، دوسروں کے لیے نہیں کہیں گا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کیا سکھاتا ہے، کیسا مسلمان، کیا آئیڈیل اس کی نظر میں ہے، کیسی تصویر ہے مسلمان کی، اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، کون سی دیواریں گرانی ہیں، کون سی دیواریں تعمیر کرنی ہیں، کون سی راہیں جو ہے وہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہیں، کون سی راہوں میں امن اور سکون ہے، کہاں پر انصاف ہے، کہاں پر جو ہے وہ کامیابی ہے، یہ سارا صحیح شعور، لاریب شعور، کوئی خسارہ نہیں، کوئی ٹوٹا نہیں جس کے اندر، اور ہم سب کا اطمینان، ہم سب کا اطمینان اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب پکارتی ہے ہمیں، پکار رہی ہے ہمیں کہ موقع ہے ہمارے پاس، موت گھات لگائے بیٹھی ہے، بہت سے ہم میں سے چلے گئے، آخری ہچکی سب کی آنی ہے، اور کون موت کا نوالا کب بنے گا، کہاں بنے گا، کیسے بنے گا، کوئی نہیں جانتا۔ غلط بھروسے کا شکار مت ہوئیے، اللہ کے لیے فوراً اگر پڑھ رہے ہیں تو بہت الحمدللہ، نہیں پڑھ رہے ہیں تو شروع کیجئے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے۔ ہم اکیلے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسلام جو ہے وہ، اسلام فراخ دلی، ذمہ دار بناتا ہے، سب کو لے کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ ہم خالی سدھر گئے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، قرآن اس کو کنڈم کرتا ہے نا۔ جب عذاب اللہ نے بھیجا تو جو لوگ، فرشتوں نے کیا آ کے کہا تھا کہ وہ بھی ہیں وہاں پر جو پلک جھپکتے بھی تیری یاد سے، تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ان کو ڈالو، اس کے اوپر پوری بستی اونڈے لو۔ تو سب کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، سب کو سمجھانا خلوص کے ساتھ، درد کے ساتھ، تانا زنی نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا دل نہیں چیرنا، سب کے خیر خواہی کرنا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو بہت طویل ہو گئی ہے، سوچیں خالی، اللہ نے وعدہ کیا قرآن کی حفاظت کا، تو اللہ کے رسول کی پوری زندگی محفوظ کی، اللہ کے رسول کی زندگی کو بیان کرنے والوں کی زندگیاں محفوظ کی، ان کے بھی جو ہے وہ، ان کے جو مراتب ہے اور ان کی کوالٹیز ہیں، ان کے جو حقوق جس حساب سے بھی ہیں، وہ سارے ان کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی۔ انہیں اتنا محفوظ، اتنا مضبوط قلعہ، اتنا محفوظ، اتنا بہترین کھانا، خزانہ، دولت، سب کچھ جو ہے ہمارے لیے ہے آج موجود، صرف ہم کو جو ہے وہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے کتاب کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے۔ اللہ رب العالمین دین کا حق قرآن کو سمجھ کر ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرما، اور جو کچھ بھی ہم عمل کریں اللہ رب العالمین اسے قبولیت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔